السلام علیکم لیڈیز جینٹلمین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج کے دن کی دوسری ویڈیو ذرا ہٹکے کے پلیٹ فارم سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پوسٹ مارکیٹ انالیسس 30 جولائی 2034۔ جیسے کہ اس تصویر سے بھی واضح ہے کہ آج پورا دن مارکیٹ میں کوشش بہت کی گئی کہ بولش ٹرینڈ کو لیا جا سکے، لیکن شاید کل کی ریمارکیبل ریکوری کے بعد جو بلز تھے وہ تھک گئے تھے، اس لیے آج تھوڑا سا نیگیٹو ٹرینڈ مارکیٹ میں دیکھا گیا۔ مارکیٹ کی سمری آج کے دن کے لیے بگننگ جو تھی پلس 491 پوائنٹس کل کی کلوزنگ سے 79,318 سے ہوئی۔ ہائی اور لو دونوں سائڈز پہ مارکیٹ نے سوئفٹلی موو کیا۔ ہائی جو تھی وہ اتنی 500 پوائنٹ کے پلس اوپننگ کے بعد مارکیٹ نے پچھلے شروع کے 10-15 منٹ میں ہی دیکھ لی تھی، اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ نے ایک والیٹائل تھرو آؤٹ دا ڈے سیشنز گزارے۔ والیوم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج انتہائی کم والیوم 143 ملینز کی، اور فائنلی مارکیٹ نے -198 پوائنٹس کے ساتھ کلوزنگ دی 78,628 پہ۔ اگر آج ہم ہائی اور لو کا جو ڈفرنس دیکھتے ہیں تو ٹوٹل مارکیٹ نے 808 پوائنٹس میں موو کیا اور ٹوٹل 610 پوائنٹس لوز کر کے آج کی کلوزنگ دی۔ 447 اسکرپس کی آج ٹوٹل ٹریڈنگ ہوئی، جس میں سے 152 ایڈوانس ہوئے، 239 نے ڈکلائن دیکھا اور 56 ریمینڈ ان چینج۔ آج کے دن کی جو نیوز اپڈیٹس جو کہ دوپہر 12 بجے کے بعد اور ابھی تک کی جو آئی ہیں بریکنگ نیوز، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے فائنانس منسٹر جو ہے مسٹر اورنگزیب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی گورنمنٹ از ایڈمنٹ آن برنگنگ ایگریکلچر ٹیکس نیٹ۔ دیکھتے ہیں، اٹس اے بگ کلیم، ہوپ فلی the government will be successful in achieving this milestone۔ دوسرا جو امپورٹنٹ نیوز تھی آج وہ تھی کہ گورنمنٹ ٹو ایشو ڈیبٹ کارڈز فار پبلک سیکٹر انٹرپرائزز۔ اس کا بیسک ایم جو ہے وہ فارملائز کرنا ہے پیمنٹس کو اور بینکنگ چینلز میں لانے کے لیے، تاکہ جو ہمارے ہاں آف دا گریڈ جو ڈیلنگز ہوتی ہیں حوالہ ہنڈی، ان کو ڈسکریج کرتے ہوئے ان کو بند کیا جا سکے۔ دوسرا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج ایک نیوز آئی وچ از امپورٹنٹ ان دا سینس کہ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 1 اگست سے جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز ہیں ان میں گورنمنٹ کمی کرنے جا رہی ہے۔ تو آج گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو امپوز سیلز ٹیکس آن پیٹرول۔ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے کل تک تو اس سے واضح ہے کہ پھر شاید گورنمنٹ جو ہے وہ پرائسز کو ریڈیوس کرنے کے قابل نہ رہے اگست 1 کو۔ پاکستان فائنانس منسٹریز فورکاسٹ جو جولائی کی انفلیشن کے نمبرز آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیر از این انکریز 12 to 13% کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مڈ آف دا منتھ میں جو فگرز ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے وہ 11.5 سے اور 11 کے درمیان میں ایکسپیکٹیشنز تھی، بٹ جو فگرز ابھی آئے ہیں دے آر ابو دیٹ ایکسپیکٹیشن، اور اس میں جو ہے انکریز کا چانس ہے فار دا منتھ آف اگست۔ پاور سیکٹر میں جی ورک بگنس ٹو ریموو میجر bottlenecks, the key issue due to which authorities are worried۔ اس میں جو 2.4 ٹریلین روپیز کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے بارے میں دا پرابلم از کہ گورنمنٹ کو اس سے پرابلم آ رہی ہے کہ اس کو کس جگہ سے پلیس کروا کے اس کو اچیو یا ریکور کروانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں۔ تو بٹ دے ہیو فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ جی اس پہ کام ہونا چاہیے، دو اٹس اے لینتھی جو ہوگا ایک پروسیجر ہوگا اس کا، سو لیٹ سی۔ اسٹاک مارکیٹ لنک میوچل فنڈ جو ہے جی اس میں
جو ہمارا ہے SECP از کنسرنڈ اباؤٹ لیک آف انویسٹرز انٹرسٹ جو ہے اسپیشلی میوچل فنڈز میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اکارڈنگ ٹو ڈیٹا کمپائلڈ دا ڈکلائن ان ایکویٹی فنڈ شیئر اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں سگنیفیکنٹ ڈراپ دیکھا گیا ہے جی، فرام 40% ان 2019 ٹو اونلی 10% ان 2023. تو اٹس اے بگ ڈراپ، 30% کا ڈراپ آیا ہے اس میں. It is important to note that despite charging highest selling and market expenses as part of their total expense ratio, the stock market linked mutual funds could not attract new investors. جیسے ہم نے ویکینڈ پہ اپنے ویکلی بریف میں ذکر کیا تھا کہ زیادہ جو اس وقت مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے پارٹیسپیشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ نیو کمرز ہیں جو کہ فری لانس اس میں سائٹ پہ آ رہے ہیں، انڈیویجولز آ رہے ہیں اس میں، اور میوچل فنڈز کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے اس وقت. اس کے لیے SEPC ہیز ریکویسٹڈ پبلک فیڈ بیک کہ کون سی ایسے ریگولیٹری چینجز پبلک جو ہے عوام کروانا چاہتی ہے تاکہ اس سائٹ پہ زیادہ لوگوں کو اٹریکشن دی جائے تاکہ وہ اس میں زیادہ آئیں، کیونکہ یہاں سے گورنمنٹ کے لیے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نسبتاً ایزی ہو جاتا ہے، پلس پالیسی کی جو امپلیمنٹیشن ہے ایز فار ایز اسٹاک ایکسچینج از کنسرن اس کو بھی کنٹرول کرنا نسبتاً ایزی رہتا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو FBR کا ایک آرڈر تھا جس میں 12 افسروں کو OSD بنایا گیا تھا آن 3 جولائی، اس کو سسپینڈ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو افسروں کو ایڈم پول پہ بھیجا گیا تھا ان کو واپس ری انسٹیٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی جو آرڈرز تھے سسپینشن کے دے ور اگینسٹ دا سروس رولز. ایپٹما ہیز اگین اسٹارٹڈ دیئر کیمپین کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو IPPs کی جو ڈیلز ہیں اس کو ریوزٹ کیا جائے، کیونکہ جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے اٹ از دی ہائیسٹ ان دا ریجن، اور اس کے تحت ان کے لیے بزنس وائبلٹی جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. سو اس کا ایک اینگل جو دوسرا بھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ اور مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ، تو اس کے لیے بھی دس از کنسیڈرڈ کہ اٹ از ون آف دی tactics that APTMA is using. کول پاور جو کل آپ کو ہم نے خبر بتائی تھی کہ چائنا ہیز ایگریڈ کی جو 3 اس کے کول جنریشن پاور پلانٹس ہیں اس کے لیے لوکل کول استعمال کیا جائے، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے 100% ٹیکس کریڈٹ مائنرز جو سندھ میں آپریٹ کرتے ہیں ان کو دیا ہے کہ وہ جو اسپیشلی اور اسپیسیفکلی جو ان پاور جنریشن پروجیکٹس وہ سپلائی کریں گے کول، اس کے لیے ان کا جو ہے اٹ از 100% ٹیکس کریڈٹ ان کو دیا جا رہا ہے. نیپرا نے جی ریکمنڈیشن کی ہے ٹو سپورٹ دی فارمیشن آف اے نیو آرگنائزیشن اسمو کے نام سے، انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر، جو کہ ریپلیس کرے گا آلریڈی 2 آرگنائزیشن جو ہیں، ایک CPPA جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی گارنٹی ہے جو کہ 2015 میں بنی تھی، اور دوسری NPCC نیشنل پاور کنسٹرکشن کارپوریشن جو 1974 سے آپریٹ کر رہی ہے. ان دونوں کو ریپلیس کر کے ایک آرگنائزیشن کے انڈر اس کے تمام آپریشنز کو لانے کے لیے انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے. اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ بہت جلدی اس سلسلے میں اناؤنسمنٹ اور کریشن آف دس آرگنائزیشن ول ٹیک پلیس. اس کے علاوہ جو ہمارا جو تھا IMF کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں SEZs ان کو جو ہے ہم ختم کریں گے ایز پر پارٹ آف دی ایگریمنٹ ود IMF. اس پہ IMF آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے کہ بوتھ پاکستانی گورنمنٹ اینڈ IMF ہیو ریچڈ این انڈرسٹینڈنگ کہ دس ول ٹیک پلیس. اس پہ آج ایک خبر آئی ہے کہ جی آلدو گورنمنٹ ہیز کمیٹڈ بٹ اٹ ول ناٹ بی ایز ایزی ایز اٹ لکس، کیونکہ اس پہ جو ہے 2012 میں ایک لیجسلیشن ہوئی تھی پارلیمنٹ سے جو کہ ان زونز کو اور ان میں دی جانے والی جو بینیفٹس ہیں، انسینٹیوز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو وداؤٹ گوئنگ کینسلیشن اس لا کے جو اسپیشل اکنامک زونز ایکٹ تھا اس کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا
اگر آئی ایم ایف کی بات مانتے ہیں. لیکن اگر اس کو تھرو پارلیمنٹ ختم بھی کیا جاتا ہے تو دس میٹر ول گو ٹو دا کورٹس, کیونکہ لا کے لیے اٹ از اسینشیل کہ جو آپ کے ساتھ گورنمنٹ ایک کمٹمنٹ کر لیتی ہے تو اس سے بیک آؤٹ کرنا جو ہوتا ہے اٹ از ناٹ الاؤڈ, کیونکہ اس میں اس لا میں بھی یہ دیا گیا تھا کہ جی اٹ از فار اے پیریڈ آف 25 ایئرز یا 35 ایئرز. تو اس سے پہلے جو ہے بیک آؤٹ کرنا آفٹر 12-13 ایئرز دیٹ وونٹ بی ایز ایزی ایز اٹ لکس. ایف بی آر نے جی نئی ٹیکس اناؤنس کر دی ہیں, انٹروڈیوس کروا دی ہیں رولز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے, جس میں ڈفرینٹ سلیبز انہوں نے دے دی ہیں. 10% جو ہے اس میں گراس receipts from construction and sale of residential commercial property ہے, 15% of gross receipts from development and sale of residential commercial or other plots ہے, 12% of gross receipt of activities involving both construction and development. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس پالیسی کی انفورسمنٹ کے بعد ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا آن ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹرز پہ, اور ان کی وجہ سے ان جو ڈائریکٹ افیکٹ پڑے گا وہ جو اسٹیل انڈسٹری ہے یا سیمنٹ انڈسٹری ہے اس پہ ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ پڑے گا. سو اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو مطلب سی ان فیوچر کہ ہاؤ دیز پالیسیز جو کہ ابھی بنائی جا رہی ہیں اور اس کی ایک ہیسٹلی امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے, ان کا لانگ ٹرم افیکٹ ڈفرینٹ انڈسٹری پہ جو پاکستان میں ہے اس پہ کیا پڑے گا. گورنمنٹ پروپوزز buyer favor terms for PIA stake sale. Terms include partial purchase payments and debt refund investments over 3 years. PIA کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جلد از جلد اسے جان چھڑانا چاہ رہی ہے. تو ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے آج شام کو اس میں یہی ہے کہ نئی اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ پہ کام کیا جا رہا ہے جس میں جو بائر ہے اس کو فیور دینے کے لیے کہ انسٹیٹ کے تمام پیمنٹس کو وہ کلیئر کرے اور جو اس کا ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے ذمہ لے. تو اس میں گورنمنٹ ڈفرینٹ آپشنس کو دیکھ رہی ہے کہ اس میں سے ان کو جو بائرز ہیں ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ آلریڈی گورنمنٹ 650 بلین روپیز اسی مد میں رکھ چکی ہے کہ جو پی آئی اے کے جو اوور ڈیو ڈیٹس ہیں ان کی سیکیورٹی کے پوائنٹ کے سے. Cotton production shows alarming decline of 48%. This is very interesting news جی. Interesting news یہ ہے کہ although ہم اس سال جون کے اینڈ تک ہم کلیم کر رہے تھے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے آف کاٹن ان پاکستان, بٹ ابھی پاکستان کاٹن جینرز ایسوسیشن نے جو ڈیٹا دیا ہے اس میں شو کر رہے ہیں کہ 48% ڈیکریز ہے. بٹ انٹرسٹنگلی یہ ڈیٹا جو ہے از آف اونلی 15 days, 15 دن کے ڈیٹا پہ پاکستان کاٹن جنرل ایسوسیشن یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی کاٹن کا کرائسس آنے والا ہے. یہ بھی ایپٹما کی طرح جو ٹیکسز ان پہ آئے ہیں یا جو اس وقت ان پہ تھوڑا سا فوکس آ رہا ہے گورنمنٹ کا, تو اس کے لیے دس از اندر موو ان دیٹ ڈائریکشن. اگر آج کی دن کی ہم بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں کتنی والیٹیلیٹی رہی, کتنی فلکچویشنز رہیں. ایک بات جو اس میں ایک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی پیکس اس میں دیکھیں گے جو اپورڈ ٹرینڈ ہے اس کے بعد امیجیٹلی آپ دیکھیں گے کہ سیلنگ آئی ہے. یہ دو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک تو مارکیٹ میں آج کنسسٹنسی نہیں تھی, دوسری مارکیٹ کو کوشش بھی مارکیٹ نے نہیں کی کہ کسی بھی سٹیج پہ جا کے وہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی اچیو کر سکے, کنسولیڈیٹ کر سکے اپنے آپ کو. تو ہم نے دیکھا آج سارا دن مارکیٹ جیسے ہی اوپر کی طرف ٹرینڈ کرتی تھی تو امیجیٹلی ہم نے دیکھا کہ سیلنگ آئی ہے اس میں. اگر ہم ویل کی بات کریں گے تو آج اٹس مور ٹورڈز دا ریڈ سائڈ. تمام
جو سیکٹرز تھے انہوں نے پوائنٹ بیچ میں شیڈ کیے. کمرشل بینکس آج بھی اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں. جیسے ہم نے صبح بھی بتایا تھا اپنے پری مارننگ اس میں بریف میں کہ بینکس اور فرٹیلائزر جو ہے آج اچھا کریں گے. آٹوموبیل نے بھی اچھی بیچ میں سیشنز دیکھے آج ڈفرینٹ پیچز میں, بٹ اوور آل جو تھا آج زیادہ جو تھے بینکس نے تھوڑا سا سپورٹ کیا اور فرٹیلائزر اسپیشلی ایف ایف سی نے آج سپورٹ کیا. کل کی جو تیزی تھی اس کے بعد ایک اوور ویلمنگ ایکسپیکٹیشن مارکیٹ میں آ گئی تھی جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل اور ٹیکنیکل پریشر اسٹاک ایکسچینج پہ رہا. مارکیٹ والیٹائل رہی. آج لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ دیر واز اے ڈسکنیکٹ بٹوین دا اسکرپس اینڈ ٹریڈنگ. اسٹیگننٹ ایکٹیویٹی تھی, ایک کنٹینیوٹی نہیں تھی ٹریڈنگ میں. اگر آپ آج دیکھا ہوگا جب آپ سارا دن جب چل رہی تھی ٹریڈنگ تو پیچز میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. مطلب جیسے نارمل ہم روٹین میں دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹینیوس بائنگ اینڈ سیلنگ چل رہی ہوتی ہے, تو آج اس طریقے سے وہ والی فیلنگ نہیں آ رہی تھی. کبھی آپ کو بائنگ نظر آتی تھی, اس کے بعد جو ہے آپ کو بریک نظر آتا تھا اور امیجیٹلی سیلنگ کا فیز شروع ہو جاتا تھا. سو ٹوڈے ایک یہ انٹرسٹنگ چیز تھی جو آبزرو ہم نے کی. انویسٹر جو تھے دے سکسیڈڈ کہ پرائس کو نیچے لایا جائے اور ایک بائی اینڈ ڈپ کی اپرچونٹی کریٹ کی جائے, اور سیلرز کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی پروفٹ ٹیکنگ تھی بیچ میں, بٹ اٹ واز اے مکسچر آف آل دا تھنگس جس میں بائی اینڈ ڈپ کی بھی تھی, پروفٹ ٹیکنگ بھی دیکھی گئی اور پینک سیلنگ بھی دیکھی گئی. اٹ اپیئرس کہ جیسے جیسے اگست ختم ہو رہا ہے اور سپٹمبر نزدیک آتا جا رہا ہے تو سپٹمبر فیور از ان دا ایئر. سپٹمبر فیور لیڈیز اینڈ جینٹلمین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپٹمبر میں بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہیں, آئی ایم ایف ڈیل کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں, پولیٹیکل سائٹ پہ بھی چیزوں کی ایکٹیویٹی کی سچویشن بنتے جا رہی ہے. تو اٹ اپیئرس کہ جیسے سپٹمبر کا آنے سے پہلے ہی سپٹمبر کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے مارکیٹ پہ. اگر آج کی ہم بات کرتے ہیں بارز کی تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن فوجی فرٹیلائزر نے دی آلموسٹ 200 پوائنٹس کی, فالوڈ بائی ہاپکو 28 پوائنٹس. باقی کوئی اتنی پرومیننٹ کنٹریبیوشن نہیں دیکھنے میں آئی, جبکہ لوزرز کی سائڈ پہ ایفٹ نے آج 63 پوائنٹس لوز کیے اور داؤد ہرکولیس نے 46 پوائنٹ آج لوز کیے. اگر ہم سرکٹ بریکرز کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو آج اپر کیپ میں 19 اسکرپس رہے جبکہ لوور کیپ میں 13 رہے. اپر کیپ میں ورتھ وائل شیئر آج اس طرح سے کوئی نہیں تھا جو کہ ہمیں دن کی ایکٹیویٹی سے بھی اندازہ ہو گیا. اسی طرح سے لوور کیپ میں بھی کوئی ورتھ وائل شیئر آج دیکھنے میں نہیں آیا. زیادہ تر پینی سٹاکس اسمال سٹاکس کا ہی آج اپر اینڈ لوور لاک کرتے رہے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں فی پی لیپی کی تو آج کے دن لیڈیز اینڈ جینٹلمین فارینرز نے 0.1 ملین جو تھے مائنس سائٹ پہ ٹریڈنگ کی, جبکہ لوکل انویسٹرز نے 0.1 ملین پازیٹیو سائٹ پہ ٹریڈنگز کی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انویسٹرز کی سائٹ پہ تھا تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آج ایک دفعہ پھر انڈیویجولز آر آن دا ٹاپ, فالوڈ بائی کمپنیز اینڈ بروکرز. فارن مارکیٹ میں اوورسیز پاکستانیز ریمین آن دا ٹاپ. فارن کارپوریٹس نے آج کم پارٹیسپیشن کی ہے 0.42% کی, اور فارن انڈیویجولز نے آج بالکل نہیں پارٹیسپیشن. لوکل مارکیٹ میں انڈیویجولز نے 69.46% participation, followed by broker houses and companies. Interestingly, insurance companies کچھ بیک فٹ پہ جاتی نظر آ رہی ہیں جو کہ پچھلے دنوں میں ہم نے ان کو بہت ایکٹیو دیکھا تھا. تو انشورنس کمپنیز کی
جو ہماری ہوتی ہے لوکل ٹریڈنگ، اس میں آہستہ آہستہ ان کی جو کمی ہے وہ واضح ہوتے جا رہی ہے اور کم زیادہ نظر آنے شروع ہو گئی ہے. سیکٹر وائز سمری کوئی خاص ایکٹیویٹی آج نہیں تھی کیونکہ آج اس طرح سے زیادہ شیئرز کی ٹریڈنگ بھی نہیں کی گئی. بٹ ادر سیکٹرز میں فارن جو ہمارے انڈیویجولس تھے لوکلز، ان کا زیادہ تھا فوکس 126، اور جو فارن انویسٹرز تھے ان کا بھی 9.4 رہا، بروکرز 17.64 کے ساتھ. اسی طرح سے سیمنٹ، کمرشل بینکس نے جہاں کل اچھا پرفارم کیا تھا وہ، تو آج ہم نے اس طرح سے زیادہ ایکٹیویٹی اس میں نہیں دیکھی. فرٹیلائزر اگین آج تھوڑی بہت موو جنریٹ ہوئی انڈیویجولس کی سائڈ سے، لیکن کوئی بہت زیادہ ورتھ وائل نہیں تھی. آئل اینڈ ایکسپلوریشن سیکٹر میں آج ہم نے دیکھا کہ بینکس نے بھی سیلنگ کی ہے اور میوچول فنڈز نے بھی آج اس میں سیلنگ کی ہے. باقی آئل گیس مارکیٹنگ کمپنیز والے طرف بھی کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں رہی. اگر ہم ٹیکنیکل چارٹ کی طرف آتے ہیں تو آج کا دن کافی انٹرسٹنگ ہوگا. آرلی چارٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک چینل ڈیولپ ہو چکا ہے، آلدو چینل کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے، بٹ ود ان دا چینل موو کر رہا ہے. ایک پراپر اس کا ایک لے آؤٹ بنا ہوا ہے وچ از اے گڈ تھنگ. اگر آرلی چارٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جو آخری جو گھنٹہ تھا آج کے سیشن کا، تو اس میں سیلنگ زیادہ دیکھی گئی. یہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے کہ جو آخری 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سیلنگ زیادہ آتی ہے آرلی چارٹ کے حساب سے. اگر ہم والیومز کو دیکھتے ہیں تو اگین جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آج بہت کم تھے، ایوریج 15 ملینز شیئرز پر آور کے حساب سے آج ٹریڈنگ ہوئی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو نیکسٹ انٹرسٹنگ آئے گی، جو چیز ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے وہ 15 منٹس کے چارٹ پہ زیادہ ویزیبل آپ کو نظر آنی شروع ہوگی. وہ ہے جو اوپننگ میں آپ کو جو ہم نے بتایا کہ 500 پلس پوائنٹ پلس سے شروع ہوا تھا مارکیٹ، سو دیر از اے گیپ. یہ گیپ اگر آپ 5 منٹس پہ آتے ہیں تو اور آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا. اس کا امپیکٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا امپیکٹ اوور آل جو مارکیٹ کی آج پوری دن کی ٹریڈنگ تھی اس پہ کیا پڑی. تو پہلا ہم نے جو بڑا گیپ دیکھا وہ بالکل بگننگ پہ دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا 11:15 کے قریب مارکیٹ میں اگین ایک گیپ ہمیں نظر آیا ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ڈسکنیکٹ ٹائپ کا آج نظر آ رہا تھا جس میں بریکس آتی تھی ٹریڈنگز کے دوران. وہ یہی چیز تھی جس کا میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا. تیسرا ہمیں نظر آیا آلموسٹ کوئی 1 بجے کے قریب، اور فائنلی ہمیں جو گیپ نظر آیا ہے وہ نظر آیا تقریباً 1:15 بجے کے قریب. اب یہ جو گیپس ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کا اوور آل مارکیٹ کی پرفارمنس پہ آج کافی اثر رہا ہے، کیونکہ ٹیکنیکلز کی جو اسکول ہے اس پہ اسکول آف تھاٹ یا اس کی جو ورکنگ ہے اس میں جب یہ گیپ آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک مارکیٹ کے اندر جو کنٹینیوٹی ہے وہ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹ ان گیپس کو فل کرنے کے لیے یا تو سٹے کرتی ہے یا بریک لیتی ہے اور اس کے بعد اپنی موو چلاتی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے اس کو کہ یہ جو 4 ہم نے آج بریکنگ جو ایریاز دیکھیں، اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ کی جو آج نیگیٹو پرفارمنس ہے اس نے بھی کافی اس میں رول پلے کیا ہے کہ ایک مارکیٹ میں تسلسل آپ کو اس طرح سے نہیں نظر آئے گا. مارکیٹ چلتے چلتے اس میں گیپ آتا تھا اور وہی گیپ کے بعد ایک کنفیوژن مارکیٹ میں ڈیولپ ہوتی تھی کہ آیا مارکیٹ پازیٹو طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے یا نیگیٹو کی طرف آنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ان تمام گیپس کے بعد جو ایک چیز واضح نظر آئے گی کہ آپ کو ایک تو پیٹرن چینج نظر آئے گا اور ٹرینڈ چینج ہوتا نظر آئے گا. جو اچھی چیز ہے آج کے مارکیٹ کی کہ آج کا مارکیٹ کا جو پورا دن ہے وہ جو بولنجر بینڈز ہے وہ اس ٹرینڈنگ جو ہمارا ایریا ہے اس کے اندر آ گیا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ، کیونکہ یہ
طرح سے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شاید مارکیٹ جو ہے وہ کنسالیڈیشن فیز میں آ گئی ہے. جو ہم نارمل دیکھتے تھے کہ جو ہماری ڈیلی کی ایکٹیویٹی تھی تو اس میں ہمیں ایک چیز کلیئر نظر آتی تھی کہ مارکیٹ کا پیٹرن نہیں بن رہا تھا. اٹ واز اے ہیپ ہیزرڈ سارٹ آف اے پیٹرن. تو آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ ایک کنسالیڈیشن فیز میں بھی انٹر آ گئی ہے اور ایک پیٹرن کے اندر موو کرنا چاہیے اس مارکیٹ کو. جو ٹیکنیکلی ہمارے اصول کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں زیادہ لائکلی چانسز ہوتے ہیں کہ مارکیٹ ایک ٹرینڈ لائن کے اندر ہی موو کرے گی. تو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ ڈے ٹمارو کہ کل مارکیٹ پیٹرن کو کنٹینیو رکھتی ہے یا اس پیٹرن کو بریک کرتی ہے. اگر اس پیٹرن کو کنٹینیو رکھتی ہے تو ہماری جو کل کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ مڈ ڈے تک سائیکولوجیکل ٹیکنیکل پریشر جو ہے دیٹ ول کنٹینیو ان دا مارکیٹ ٹو ریمین والیٹائل تھرو آؤٹ دا ڈے. اس کے بعد جو ہے سیلنگ پریشر ول ڈومینیٹ اور بائنگ آن ڈپ. کہ آپ کو کل بھی نظر آئے گا ڈفرینٹ پوائنٹ سٹیجز پہ کہ سیلنگ پریشر زیادہ ہے اور بائنگ آن ڈپ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا مسنگ نظر آئے گا کل. اس کے بعد ہے کہ انلیس انسٹیٹیوشنز کنٹریبیوٹ کل، کیونکہ ابھی تک پچھلے 6-7 سیشن سے ہم کنٹینیوس دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجولز آر ڈومیننٹ. آئی تھنک سو کہ اگر انسٹیٹیوشنز کل آتے ہیں اور کنٹریبیوشن شروع ہوتی ہے یا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ، تو شاید پھر نیگیٹیوٹی مارکیٹ میں کم ہونا شروع ہو اور گریجولی اسٹیبلٹی آنا شروع ہو. بٹ اگر انسٹیٹیوشن نہیں آتے تو نیگیٹو مومنٹم ٹو کنٹینیو. کل کے لیے اسٹریٹجی آبزرو اینڈ اس کے بعد ایکٹ. ویٹ فار دا ڈسٹ ٹو سیٹل. پرائمری فوکس آج کی ایکٹیویٹی کے بعد جو ہم نے بینکس کو کرتے تھے، ٹیکنالوجی کو کرتے تھے، تو بظاہر آج جس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ وہ دے آر ایگزاسٹڈ، تو ان کو ہم نے کل ہم نے پرائمری فوکس میں نہیں رکھا. کل کے لیے ہمارا جو پرائمری ہے وہ 2 سیکٹرز ہے، آٹو اینڈ فرٹیلائزر، اور اس میں بھی سیلیکٹو اسکرپٹس کے لیے اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ دے آر گوئنگ ٹو پرفارم ویل. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وش یو آل ویری گڈ ایوننگ. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.